بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج 29 ستمبر بروز جمعرات 5:50 پر میں اپنا کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ بندہ ناچیز نے جام کے شریف کی سرزمین پر تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں ایک عقیدہ اہل سنت کا غدار نام نہاد پیر، اس کو ہزاروں کے مجمع میں چیلنج کیا، چونکہ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، مصر سے میں نے پڑھا ہے۔ تو میں نے صرف اسے کہا کہ چھوٹی سی عربی کتاب کی 3 سطریں بغیر غلطی کے پڑھ دے تو میں تیرا مرید ہو جاتا ہوں۔ اس کلپ نے تہلکہ مچا دیا، اس کی نیندوں کو حرام کر دیا، اپنے بیگانے اس پر انگلیاں اٹھانے لگے۔ وہ شرمندگی سے بچتے ہوئے اس نے کلپ ریکارڈ کروایا، بار بار یہ کہتا رہا کہ جھوٹوں کے پلندے جھوٹ بولتے ہیں، ان کو گھٹی میں جھوٹ ملا ہے۔ اور پھر 30 ستمبر کی تاریخ بار بار یاد کروا کر ہمیں مناظرے کے لیے، چیلنج کے لیے بلاتا رہا۔ بندہ ناچیز استقبال ربیع الاول شریف کی محافل کی مصروفیات کی وجہ سے کلپ سننے کے بعد اپنے گھر میں پروگرام تھا، اس حوالے سے تاخیر ہوئی، ورنہ اسی وقت کلپ ریکارڈ کروا دیا جاتا۔ ابتداءً اپنے سامعین کو، سننے والوں کو اس بات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ذاتیات پہ بات کرنا یہ مجھے جچتا بھی نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کی تعلیم بھی نہیں ہے، ورنہ اس کے حوالہ سے میں کوئی افغانستان سے نہیں آیا، میں کوئی اس شہر شہوپرا کی حدود سے باہر رہنے والا نہیں، یہی میرا علاقہ ہے، یہی میرا گاؤں ہے، بکھی کھاریاں والا ڈیرہ خیر دین، اس کے ساتھ ہی کوٹلہ شریف ہے۔ میں اس کی ایچی بیچی جانتا ہوں، اس کا ماضی بھی جانتا ہوں، اس کا حال بھی جانتا ہوں، اس کی اولاد کی کیفیات بھی جانتا ہوں، مزاج بھی جانتا ہوں، اور اس کی ساری کتاب میرے سامنے ہے، لیکن میں کوئی ذاتیات پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ جو بات علمی طور پہ کرنے کے لیے میں کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس کے حوالہ سے بار بار جگہ کا کہا گیا، جگہ بتائیں، میں جگہ بتا رہا ہوں۔
توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا، کیونکہ سننے میں آپ کی لگتا ہے سماعت بھی کمزور ہے، کیونکہ جھامکے والا کلپ بھی آپ صحیح سن نہیں پائے۔ اب توجہ کے ساتھ سن لیں۔ جامعہ رضویہ ملا رحمان پورہ، گلی ماسٹر یوسف والی، شیخو پورہ میں 30 ستمبر بوقت 4 بجے ہم انتظار کریں گے، اور تیرے ہی کلب میں جو تو نے کہا میں اس کو من و عن قبول کرتا ہوں۔ دوبارہ ایڈریس سن لو، جامعہ رضویہ محلہ رحمان پورہ، گلی ماسٹر یوسف والی، شہر شیخوپورہ میں 30 ستمبر بروز جمعۃ المبارک 4 بجے ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ آپ عربی میں بولیں، آپ فارسی میں بولیں، آپ انگریزی میں بولیں، آپ پنجابی میں بولیں، آپ اردو میں بولیں، جون سی زبان آپ بولیں، ہم اس کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ تعالی، شرح صدر کے ساتھ، پوری اہل سنت و جماعت کی غیرت کے ساتھ اور عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے ہم اپنے آپ کو آپ کے سامنے پائیں گے۔ اب سنیے گا، یہ آغاز میں کلپ ریکارڈ کو آتے ہوئے کہا کہ جنازہ میرے ابا کا میاں صغیر احمد نے نہیں پڑھایا، ہم اس کو اپنے ابا کے جنازے کی چارپائی کے قریب بھی نہ آنے دیتے۔ بد عقیدے بندے کی ضرورت کیا ہے؟ اب دنیا بتائے گی کہ عقیدہ اہل سنت کا بگوڑا کون ہے اور عقیدہ اہل سنت کا ترجمان کون ہے، امام ربانی کی فکر کس کے پاس ہے، اعلیٰ حضرت کے نظریے کا علم بردار کون ہے۔ میری زندگی بھی پڑھ کے دیکھو، میری زندگی کے 47 سال ہیں، اس کا ایک ایک دن، ایک ایک رات، جب سے میں محراب و منبر پہ بول رہا ہوں اس کو بھی دیکھو، اور پھر اپنی اس کی زندگی کا بھی ذرا تھوڑا سا جائزہ لو، کون ایران کی بولی بولتا ہے، کون تاجدار بریلی کی بولی بولتا ہے۔ جنازے کے حوالے سے میں مختصراً یہ عرض کر رہا ہوں، ڈیرہ خیر دین جو اس کے ڈیرے سے 3 یا 4 ایکڑ کے فاصلے پہ ہے، ڈیرہ خیر دین، اور یہ بھی اپنے سامعین کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کسی سے جا کے پوچھا نہیں، میں نے فون نہیں کیا، لیکن جنہوں نے کلپ سنا اس کا، ان کی غیرت، ان کی محبت، ان کی وفا، ان کی چاہت اور عقیدہ اہل سنت پہ انہوں نے جب اس نے حملہ کیا اور برداشت نہ کر پائے، انہوں نے گاؤں کے ارد گرد کے لوگوں سے رابطہ کیا۔ وہاں کا حاجی محمد حسین ولد احمد علی قوم ارائیں، جو یہ بیان کرتا ہے کہ میں جب سید ظفر شاہ صاحب کا جنازہ ہوا، میں اس کی دوسری سطر پہ، دوسری صف میں کھڑا تھا، اور مصلی امامت پہ جو بندہ کھڑا تھا اس کا نام میاں صغیر احمد کوٹلوی ہے جی۔ اور دوسرا گواہ بھی سن لیں، محمد یاسین ولد احمد علی، اس نے یہ جملے کہے کہ جو سید ظفر شاہ صاحب کا جنازہ پڑھا رہا تھا وہ کوٹلہ شریف کا صاحبزادہ محمد نواز نقشبندی کا پیر تھا، اور وہ کون تھا؟ اور وہی میاں صغیر تھا۔ اب یہ 2 گواہ ہیں، جس کو جہاں مرضی لے جاؤ، مسجد میں لے جاؤ، قرآن اٹھاؤ، شرعی تقاضے پورے کرو، پھر آپ خود ہی فیصلہ کرنا جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ ہاں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں جنازہ پڑھا کر اپنا قد بڑا کر رہا ہوں، نہیں، یہ بات اس لیے میں نے کی کہ وہ سید تھے اور ہم ان کا احترام کرتے تھے، ہم ان سے محبت کرتے تھے، اور ان کی چاہت تھی تو ہم جنازہ کے لیے آئے، اور وہاں بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف روحانیت کا مرکز تھا، اور وہاں کا
یہ صاحبزادہ جسے میاں صغیر احمد کہتے ہیں، علاقے والے پیار کرتے تھے، اور یہ خود بھی اس وقت پیار کرتا تھا۔ سب سے بہتر سمجھ کے اس نے مجھے مسلح پہ کھڑا کر دیا۔ چلیں وہ بات دور تھی، اب قریب کی کر لیتے ہیں۔ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوا کرتی ہیں، ہم ادب کرنا بھی جانتے ہیں، احترام کرنا بھی جانتے ہیں۔ یہ موصوف جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس بدعقیدہ کو اپنے ابا کی چارپائی کے قریب بھی نہیں آنے دیتا، مجھے ہنسی آ رہی ہے بات کرتے کرتے۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں اس کی عقل ایران کے ڈالروں کی چمک نے اتنی خراب کر دی کہ اس کو اپنا آپ بھی بھول گیا۔ اس کی بیٹی فوت ہوئی، ڈیرہ خیر دین کا وہ آدمی جس کا نام محمد نواز ہے، 6-7 سال اس کے ساتھ سفر و حضر میں رہا۔ اس نے یہ بات کی ہے کیا کہ جب اس موصوف کی بیٹی فوت ہوئی، اس نے مجھے کال کی اور کہا محمد نواز آپ کو پتہ نہیں آپ کی بہن دنیا سے چلی گئی؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے نہیں پتہ۔ میں سنتے ہوئے وہاں پہنچا، ان کے گلے لگا، 5 منٹ روتے رہے۔ جب بیٹھے تو انہوں نے کہا میاں صاحب کو نہیں بتایا، میاں صغیر احمد صاحب کو؟ تو میں نے کہا جی میں نے تو نہیں بتایا۔ اور یہ کہنے لگے کہ میاں صاحب کو بتائیں اور میاں صاحب کو کہیں میری بیٹی کا جنازہ خود پڑھائیں۔ یہ محمد نواز کہہ رہا ہے، اس سے حلفاً لیں، شرعی تقاضے گواہیوں کے جتنے ہیں وہ پورے کریں۔ تمہیں تو شریعت کی الف بے کی بھی خبر نہیں ہے، میں تم سے کیا بات کروں۔ لیکن یہ جو میرے جنازے کے حوالے سے باتیں تھیں، اس حوالے سے میں نے اتنی بات کر دی۔ اب دوسری بات سن لیں، میری گفتگو جو جامکے میں ہوئی تھی اس میں نے یہ کہا تھا کہ عربی کی چھوٹی سی کتاب اس کی 3 سطریں بغیر غلطی کے پڑھ دو تو میں مرید ہو جاؤں گا۔ تم نے اضافہ کیا اپنے علم کے اظہار میں، مریدوں کو خریدنے کے لیے، چاہنے والوں کو اپنے قریب سے دور نہ جانے کے لیے۔ اور کیا کہوں، اب کیا کہوں میں آپ کو، چلیں پھر جب آمنا سامنا ہوگا پھر دنیا دیکھے گی۔ تو نے کہا کہ نہیں 3 سطریں کیا، میں 3 کتابیں، اور پھر ہم نے 3 سطریں 3 کتابیں اور 3 کتابیں پوری۔ چلیں ہم 5 تن کو بھی مانتے ہیں، 5 تن کو بھی مانتے ہیں جی، ہم 5 سطریں کر لیتے ہیں، 3 کتابیں کر لیتے، 5 کتابیں کر لیتے ہیں، 3 سطریں کر لیتے ہیں جی۔ اب 5 کتابوں سے جتنی بھی آپ کتابیں کہہ لیں گے، ویسے آپ نے 3 کہا ہے، 3 کتابوں سے ہم 5 سطریں لیتے ہیں۔ اور تو نے کہا انگریزی، تو نے کہا فارسی، تو نے کہا عربی، تو نے کہا اردو، تو نے کہا پنجابی۔ اب میں حیران ہوں، اتنا بڑا دعویٰ، اور یہ جو تو نے کلپ ریکارڈ کرواتے ہوئے خطبہ پڑھا، اس میں ذرا دیکھ تو صحیح، کسی سے پوچھ لے، کسی سے، چلو دور کی بات نہیں، یہ شوہپرے میں جتنے اہل سنت کے نہیں باقی بھی ادارے ہیں ان کے طلباء سے پوچھ لے، حرف جر کیا کرتا ہے جی، وہ جر دیتا ہے یا رفع کرتا ہے جی؟ ان باتوں میں نہیں جاتا، ان باتوں کے لیے میں اپنے شاگرد پیش کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور جو تو نے 12 سال کا اپنا بیٹا کہا کہ اگر صرف نحو میں اس سے جیت گئے تو میں تیرا مرید ہو جاؤں گا، اب ارادہ کر مرید ہونے کا، آ جا مرید ہو جا، اس لیے کہ اس بیچارے کو تو صرف و نحو کا پتہ نہیں۔ اب وہ طلباء میرے، وہ تیرے بچے کے ساتھ اور تیرے ساتھ صرفی اور نحوی بات کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ تجھے چیلنج کریں گے اور تمہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ جواب دیں گے اس بات کا۔ تیسری بات یوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے آستانے پہ ہمارے والد گرامی کا آپ کے والد صاحب کے ساتھ تعلق تھا، اور کس بنیاد پر؟ سید ہونے کی بنیاد پر، احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے، اور میں نے کہا کہ وہ کلین شیف تھے، لیکن ہمارے والد صاحب نے ادب کیا، ادب کر کے دکھایا۔
لیکن افسوس تجھ پہ کہ تو نے اپنے ابا کی شان کو بڑھاتے بڑھاتے شریعت پہ حملہ کر دیا، حضور کی سنت پہ حملہ کر دیا کہ 5 فٹ داڑھیوں والے میرے ابا کے پاؤں چومتے ہیں. جی 1 فٹ داڑھیوں والے میرے ابا کے پاؤں چومتے ہیں. اب یہ میں مسئلہ فقہا کو، مفتیان اعظام کے سپرد کرتا ہوں، وہ خود تجھ پہ فتویٰ لگائیں گے، گرفت کریں گے کہ تو نے حضور کی سنت کی توہین کیا یا کیا کیا ہے. آگے بات عرض کر دوں، اور یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ یہ بات حضور کی ختم نبوت کی ہے اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. بہومان میں جو حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا سپاہی جو جام شہادت نوش کر گیا، تو نے کہا کہ میاں صاحب اس میں ملوث ہیں، کہاں روٹی کھائی، کہاں بیٹھے تھے، اور پھر آگے کہا کہ کہاں سے دیوار پھلانگ کے گئے تھے، کن کے ساتھ شامل تھے. بہو کی سرزمین آج بھی گواہ ہے، ہم ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں تھے، ہم ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں کے ساتھ تھے. بندہ ہمارا شہید ہوا ہے، بندہ ہمارے پر قادیانوں نے، سابق قادیانوں نے حملہ کیا ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں، برملا کہہ رہا ہوں، اس حوالے سے میرا ایک رائی کے برابر بھی وہ سابق قادیانیوں کے ساتھ یا اس قتل کے اندر کوئی بات ثابت ہو جائے تو جو سزا ہے وہ میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہوگا. تو نے دیوار کے پھلانگنے کا کہا، اب دیوار بھی تو نے دکھانی ہے، پھلانگنے والا بھی تو نے، اور تو مار کے پھر آئے، سارے شہر شہپرا کو لے کے آ جائے، ایسا ہو سکے گا نہیں. یہ انشاءاللہ تعالی یہ تیرے ذمہ ہے، تو نے دیوار دکھانی ہے، تو نے پھلانگنے والا دکھانا ہے، تو نے اس قتل میں ملوث بندہ دکھانا ہے. جی اب آگے والی بات کر رہا ہوں کہ تو نے یہ جملہ کہاں سے بول لیا. بھئی کسی کے پاس کھڑے ہو جاتے، کسی سے پوچھ لیتے، کسی سے رہنمائی لیتے. تم تو بالکل جاہل ہو، جاہل مطلق ہو، تمہیں خبر ہی نہیں. میں تو تم سے منہ لگانا ہی نہیں چاہتا، لیکن تو نے اپنے وہ پاس بیٹھنے والوں کو کہا ہے میں مصر سے پڑھ کے آیا ہوں، چلیں یہاں بھی بات کر لیتا ہوں. میں نے حفظ کیا، میری سند موجود ہے. میں نے درس نظامی کی 9 سال کی، میرے پاس سند موجود ہے. میں نے ایم فل کیا، اس کا تھیسس، اس کی ڈگری موجود ہے. تو مصر گیا تھا تو ذرا دکھا وہ مصر سے کون سی ڈگری لے کے آیا ہے، کس سن میں پڑھ کے آیا ہے. تیرا استاد کون ہے؟ جی تیرا استاد ایران سے تو مل سکتا ہے، مصر سے نہیں مل سکتا. اب یہ بات بھی کہہ رہا ہوں، اگر تم مصر گیا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ علماء کہاں پڑھتے ہیں، ان کا لنگر، ان کا سارا معاملہ کون کرتا ہے. یہ جو تو نے کہا صدقات و خیرات، زکاتیں، فلاں فلاں فلاں، یہ کھا کھا کے پڑھا ہے، اس کو کیا پتہ ہو. تو میں کہتا ہوں یہ صرف تو نے مجھے بات نہیں کی، یہ اسلام کے سارے علماء جو اس وقت محراب و منبر کی زینت ہیں، حضور کا دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو نے ان کی عزتوں پہ، ان کے وقار پہ، حضور کے دین پہ حملہ کیا ہے. اگر یہی بات ہے تو پھر بتاؤ اسلام کی پہلی یونیورسٹی جس میں حضور کے صحابہ پڑھتے تھے، ان کا لنگر کہاں سے آتا تھا، وہ کیا کھاتے تھے، ان کے طعام کا، ان کی رہائش کا، ان کے سارے معاملات کون برداشت کرتا تھا. تھوڑی سی غیرت کر لیتے اور کلپ ریکارڈ قرآن سے پہلے کسی سے پوچھ ہی لیتے. جی وہ سلسلہ تیرے سے ہو سکتا نہیں ہے. باتیں بہت ہیں جو حسب و نسب پہ، جو ہماری ذات کی بات کی، میں اس کو ٹچ بھی نہیں کرتا، لیکن ہمارا حسب بھی اور ہمارا نسب بھی الحمدللہ، ہمارا نسب بھی ہمارا حسب بھی بالکل صاف اور ستھرا ہے. زمانہ جانتا ہے. نام نہاد، اب میں تجھے وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا،
تمہارے جیسے بندوں کے بولنے اور بھونکنے سے نہ ہمارے حسب میں فرق پڑتا ہے نہ ہمارے نسب میں فرق پڑتا ہے۔ باتیں بہت ہیں لیکن شارٹ کر کے کہہ رہا ہوں، کل انتظار کروں گا۔ تو کہتا تھا منتظر ہوں میں منتظر ہوں۔ جی اب میں کیا تجھے بتاؤں، تو کہتا تھا میں منتظر ہوں، میں منتظر نہیں میں منتظر ہوں۔ دوبارہ ایڈریس سن لیں، دوبارہ ایڈریس میں آپ کو سنا رہا ہوں، جامعہ رضویہ، محلہ رحمان پورہ، گلی ماسٹر یوسف ولی، بروز جمعۃ المبارکہ، اور 30 ستمبر بوقت 4 بجے الحمدللہ عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے ہم تیرا انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔